کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ بے شک جو مومن ہیں انما المؤمنون، ان کی نشانی کیا ہے؟ ان کی نشانی ہے قالوا ربنا اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور جب وہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ فرشتے یعنی کہ فرشتے تھوڑے کے بندے کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اس کا کوئی معنی، مطلب اور معرف ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان حق کے رستے پہ چلتا ہے، یہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اسی لیے تو کہا نا ثم استقام، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ ڈٹنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی ظاہری بات ہے، پھر کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، ہر ایک کا اپنا اپنا لیول، اپنی اپنی بات ہے، اور انسان کی آزمائش بھی وہ رب اپنے طریقے سے کرتا ہے، جو انسان کی سمجھ میں ہو، جو اس کے لیول کے مطابق ہو، وہ آزمائش تو ہوتی نہیں، کیونکہ وہ تو اس کو سمجھ آ رہی ہے۔ اور ان سارے معاملات میں اگر وہ پکا رہتا ہے، پکا رہنا بڑا ہوتا ہے۔ انسان پکا کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ پکا کیسے رہ سکتا ہے؟ جب وہ اپنی اصلاح کر لے، اس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ اپنے نفس کی اصلاح کر لے، نفس کی اصلاح اور نفس کی پہچان کر لیتا ہے، پھر اس کا دھیان دنیا کی طرف نہیں جاتا، پھر اس کا دھیان اپنی طرف جاتا ہے، وہ پھر اپنے اندر جھانکتا ہے، وہ اپنے اندر دیکھتا ہے مجھ میں کیا کمیاں ہیں اور میں نے ان کو کیسے دور کرنا۔ وہ دوسروں کے عیب نہیں اچھالتا، دوسروں کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، اور یہی اپنے سلسلے کا سبق ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ تصور شیخ اور ذکر خفی اور یہ نور اور یہ فیض منتقل ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب انسان صحیح راستے پہ چلتا ہے تو اس کی مخالفت ضروری ہے۔ مخالفت کے بغیر سرکار فرمایا کرتے تھے کہ مخالفت ولایت پنتی ہی مخالفت ہے۔ کوئی کسی کا کوئی رنگ ہوگا، کسی کا کوئی رنگ ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے رنگ میں۔ سرکار بڑی اس کی سادہ سی مثال دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر انسان کوئی دنیاوی محبت کر لے تو محلے والے نہیں چھوڑتے، تو جب انسان اللہ سے محبت کا دعویٰ کرے تو پھر پوری مخلوق اس کو پرکھنے کے لیے آ جاتی ہے کہ اپنے دعوے میں سچا ہے کہ صرف باتیں کرتا ہے۔ اب اس کے اپنے اپنے انداز ہیں، وہ مالک ہے، وہ کیا کرتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، اس کی رضائیں ہیں، اس کے اپنے انداز ہے۔ مالک کی حقیقت کو کون پا سکتا ہے؟ اس کی حقیقت، اس کی رمزوں کو پانا اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے تو فرمایا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان پا جانے والے نفس، ارجعی الی ربک، اگر ڈگمگاہٹ ہے پھر بات نہیں بنے گی، پھر بات نہیں بنے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو جہل
جب آپ معراج، آگے معراج شریف بھی آ رہی، معراج بھی گئے تو واپس آ کے آپ نے بتایا کہ میں معراج پر 27 سال کا عرصہ گزار گیا۔ کتنا؟ 27 سال۔ اس لیے اکثر مفسرین حضور کی عمر مبارک 90 سال کہتے ہیں۔ 63 سال آپ نے اس دنیا میں گزاری اور 27 سال آپ نے عمر عرش اولا پہ اور حضور کی اللہ کی قربت میں گزاری۔ کیا مقصد تھا؟ ان اللہ اشتقا لقائک ربک، اے محبوب میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، میرے دل میں اشتیاق ہے کہ میں تجھ سے ملاقات کروں۔ میں تجھ سے ملاقات کروں۔ 27 سال کا عرصہ معراج پہ گزارا آپ نے، لیکن وقت کتنا لگا؟ وقت ظاہری طور پہ کتنا لگا کہ آپ کنڈی کھول کے گئے تھے تو جب واپس تشریف لائے تو وہ کنڈی ہل رہی تھی، وہ کنڈی ہل رہی تھی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں راتوں رات چلا گیا، اتنی دور میں نے سیر کی اور یہ معاملات میں نے دیکھے۔ ابو جہل پوچھ رہا ہے ابو بکر صدیق سے، تو کیا صدیق تم مان لو گے؟ کوئی شخص یہ کہے، یعنی اخبار کرنے کا طریقہ دیکھیں، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں آسمانوں پہ گیا، جنت کی سیر کی، دوزخ کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ کا جلوہ کیا، اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آیا، اور 27 سال کا عرصہ بھی گزر گیا اور ایک رات ایک پل بھی نہیں گزرا، تم مان سکتے ہو؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے کہ نہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ مانی نہیں جا سکتی۔ تو اب ابو جہل کیا کہتا ہے؟ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو شیطان ہے یہ صرف جنوں میں سے نہیں ہے، انسانوں میں سے بھی ہے۔ یوسوس فی، جو انسان کے دل میں شک و شبہ پیدا کرتے ہیں۔ کہا کہ پھر تیرا یار ہی کہہ رہا تھا، تیرے آقا نے کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اب کیا کہتے ہو؟ فرمایا کہ اگر میرے محبوب نے کہا ہے صدقنا صدقنا صدقنا، تو آپ نے حق کہا ہے، حق کہا ہے، حق کہا۔ اسی سے آپ کا نام صدیق پڑا، لقب ملا، صدیق لقب ملا، اور خالی لقب نہیں، درجہ ملا۔ درجہ کیسا ملا کہ ایک جنگ میں صحابہ کرام جنگ سے فارغ ہو کے آئے تو ایک مائی تھی، اس کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس مائی نے پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا پیچھے آنے والا بتا دے گا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اس سے پوچھا، کرتے 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 سب نے یہی پوچھتے کہ حضور نے کہا کیا کہا؟ انہوں نے کہا تو کہتے پیچھے والا بتائے گا۔ تو سمجھ کے کوئی رمز ہوگی، کوئی بات ہوگی، ورنہ بتا دیتے۔ اس پتا تو حضور کو بھی تھا کہ شہید ہو چکا ہے بیٹا۔ اینڈ پہ حضرت ابوبکر صدیق رہ گئے، اینڈ پہ حضرت ابوبکر صدیق رہ گئے۔ پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ آپ نے پلٹ کے پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی نہیں تھا۔ پوچھا حضور نے کیا فرمایا، عمر نے کیا فرمایا، علی نے کیا فرمایا، صحابہ کرام نے کیا فرمایا؟ انہوں نے سب نے کہا جو پیچھے آ رہا ہے وہ بتائے گا۔ آپ نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو پیچھے کوئی نہیں تھا۔ فرمایا بھائی گانا کر، تیرا بیٹا آ رہا ہے۔ صدیق کا یہ مطلب ہے کہ زبان سے نکل جائے اور وہی پوری ہو جائے۔ اللہ نے اس صحابی کو زندگی دی اور وہ زندہ ہو کے واپس آ گیا۔ یہ صدیق صداقت اور یہ محبت سے ملا، یہ محبت سے، فیض محبت سے ملتا ہے، محبت کے بغیر فیض نہیں ملتا، فیض محبت سے ملتا ہے۔ تو پھر ثم استقاموا، جب انسان ڈٹ جاتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو رحمتیں اور برکتیں اس کی زندگی میں، اس
اس کے ظاہر میں، اس کے باطن میں، اس کے کاروبار میں، اس کے معاملات میں، ہر طریقے سے اس کی زندگی میں برکت شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، برکت شامل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور صاحب برکت ہو جاتا ہے۔ وہ جن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے ان کو بھی برکت نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ جدھر سے گزر جاتا ہے ان گلیوں کو برکت نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے یاری رب کے ساتھ پکی کر لی ہے، یاری پکی کر لی ہے، ڈگما کاغذ سے نکل گیا، تتنزل علیہم الملائکہ، پکی یاری ہوگی۔ پھر وہ یار کا دلدار ہے نا، دنیا داروں جیسا نہیں ہے۔ بہت غریب فرماتے ہیں نا، یار ملے دلدار ملے تو تائیوں یاری لاؤن دی چس کے لا کے یاری، کافر ہے جڑا لا کے یاری مگر وہ آنکھیں میری بس ہے۔ اب یہ چیزیں ہوتا ہے، اور یہ محفل ان برکتوں کا سامان ہوتا ہے، گھروں پہ رحمت ہوتی ہے، انسان کے دلوں پہ کرم ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ